الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا مشکل کشا، غوث اعظم، داتا دستگیر، پالنہار، پروردگار اللہ احکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، امام اعظم
قائد اعظم مرشد اعظم رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر، جن کی محنتوں، کاوشوں، قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جو میں نے رکھا ہے اللہ کی توفیق سے یہ ہے کہ موسم سرما اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے، اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت اور ان کی نشانیاں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لو ان ما فی الارض، زمین کے اندر من شجرۃ اقلام، جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں، والبحر یمدہ، اس زمین پر کائنات میں جتنے بھی دریا اور سمندر ہیں ان کے پانیوں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، اور انسان جن لکھنے بیٹھ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کے احسانات، اس کی تعریفیں، اس کے انعامات، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہو سکتے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں، بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو نظر بھی نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کا سیزن ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ سردیوں کا موسم، موسم سرما، بڑا ہی قیمتی موسم ہے۔ اس کے جو 2-3 مہینے ہیں بڑے قیمتی ہیں، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، جنت کے طلبگاروں کے لیے، جہنم سے بچنے والوں کے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عوام میں سے اکثریت کو اس کا پتہ بھی نہیں، اندازہ بھی نہیں، اس لیے صحیح انداز میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ مومنوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، مومنوں کی کمائی کا سیزن ہے، ایمان والوں کی کمائی کا موسم ہے۔ مومن اس سیزن میں بہت کماتے ہیں، بہت حاصل کرتے ہیں، بڑی کمائی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سیزن میں 5 قسم کے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں اور بہت ہی منافع کماتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سیزن میں 5 کام کیے جائیں تو 2-3 ماہ میں آپ اتنا کما سکتے ہیں کہ پورا سال بیٹھ کر کھائیں۔
نمبر 1، سردی کے موسم میں لوگ کہتے ہیں اگر چائے، قہوہ، سوپ، یخنی کی دکان لگا لی جائے، ریڑھی لگا لی جائے تو آپ 3 ماہ میں اتنا کما سکتے ہیں کہ سارا سال کھائیں گے۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ اگر مچھلی کا کاروبار کیا جائے، مچھلی فرائی کی جائے، مختلف انداز میں اس کو پکایا جائے تو 3 مہینے میں بہت کمائی ہو سکتی ہے۔ تیسرا کام ہے ڈرائی فروٹ کا، خشک میوہ جات، بہت بکتے ہیں سیزن میں، کہتے ہیں یہ 3 مہینے لگا لو، سیزن ہے، پورا سال بیٹھ کے کھاؤ گے۔ چوتھا کام ہے گرم کپڑوں کا، سردیوں میں ہر بندہ گرم کپڑے پہنتا ہے، جیکٹیں ہیں، موٹے کپڑے ہیں، شالیں ہیں، چادریں ہیں، رضائیاں ہیں، کمبل ہیں، تو بڑا زبردست کاروبار ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا جو پروگرام ہے، ہوٹل ہے کہ لوگ سستی کی وجہ سے گھر میں نہیں پکاتے، باہر کا کھانا کھا لیتے ہیں، تو یہ 5 کام کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کر لو تو زبردست کمائی ہے۔ یہ تو دنیا دار بندے کی سوچ ہے، ایک ایمان والے کی بھی سوچ ہے، ایک مومن کی بھی سوچ ہے۔ ان 5 کاموں سے ہٹ کر 5 اور کام آج میں آپ کو بتاؤں گا جن میں ایمان والا بہت کمائی کرتا ہے، اتنا کماتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ کمائی، یہ کاروبار، اس سیزن سے فائدہ اٹھانا، یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، میرے اور آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، علماء کرام، محدثین، بزرگان دین، وہ اس سیزن میں 5 کام کر کے بہت کمائی کیا کرتے تھے۔ وہ 5 کام کرنے کے سیزن کے لیے سارا سال بے چین رہتے تھے، اور ان کو انتظار ہوتی تھی کہ کب ہمارا سیزن آئے اور ہم اپنی کمائی شروع کریں۔ اس لیے جیسے ہی سردیوں کا سیزن آتا وہ کہتے تھے مرحبا بالشتاء، ویلکم، خوش آمدید، سردیوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ست بسم اللہ، جی آیاں نو، بڑے خوش ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ ہمارا سیزن آ گیا ہے، مبارک ہو۔ لیکن ہمیں ان باتوں کا علم بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان میں عظیم نعمت موسم سرما ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اس موسم کی بڑی قدر کرتے تھے اور کمائی کرتے تھے۔ جو کسی سیزن کی قدر نہیں کرتا، جو اس کا سیزن ہو، جس بندے نے پورے سال میں 3 مہینے کام کرنا ہو، وہ اپنے سیزن میں سویا رہے، اپنے سیزن میں غافل رہے، اپنے سیزن میں لاپرواہی سے کام لے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ انسان ناکام ہے، وہ خسارے میں ہے۔ تو آئیے وہ 5 کام کون سے ہیں جو ایک مومن کے لیے بڑی کمائی کا ذریعہ ہے اور مومن کے لیے وہ بہت ہی نفع مند کام ہے، اور ہمارے بزرگ ان سردیوں کے موسم میں وہ 5 کام کیا کرتے تھے۔ پہلے نمبر پر ہمارے اسلاف روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیتے ہیں۔ ایک نفلی روزہ رکھنا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ رب کائنات فرماتے ہیں لوگو تم نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرو، تمہارے لیے بہتر کام ہے۔ ان تصوموا خیر لکم،
جو بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، ہر عمل کرتا ہے، تم اس کے عمل کا اجر و ثواب لکھتے ہو، الا الصوم الصوم لی وانا اجزی بہ، میرا بندہ روزہ رکھے، تم نے ثواب نہیں لکھنا، صرف اتنا لکھ دو اس نے روزہ رکھا ہے، اس کی جزا میں خود رب العالمین دوں گا۔ اب آپ دیکھیں، گرمیوں کا روزہ اور سردیوں کا روزہ ثواب برابر ہے۔ گرمیوں میں بندہ تھکا ہارا، گرمی، دھوپ اور لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو اور پریشانی، اور پھر 17 گھنٹے کا روزہ، 18 گھنٹے کا روزہ، 14 گھنٹے کا روزہ، اس کے مقابلے میں 10-12 گھنٹے کا روزہ۔ اور سردیوں میں روزہ رکھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ بھوک کی پرواہ نہ پیاس کی پرواہ، لیکن ثواب زیادہ ہے۔ اب آپ اس اینگل سے سوچیں، اس لحاظ سے دیکھیں تو موسم سرما میں، سردیوں کے سیزن میں آپ روزہ رکھ کر بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نیکیاں کما سکتے ہیں، گناہ مٹوا سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں، بہت ہی آسان عمل ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے۔ گرمیوں کے مقابلے میں سردیوں کے روزے رکھنا بہت آسان ہے۔ اس لیے یہ سیزن اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ہمارے بزرگ سلف صالحین پہلا فائدہ جو اس سیزن سے اٹھاتے تھے، پہلی کمائی جو کرتے تھے، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے۔ دن گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن عظمت، فضیلت، سعادت، ثواب، گناہوں کی معافی، اللہ کا قرب، رب کی رضا، جنت کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سردیوں کے موسم میں یہ عظیم الشان اور بڑا نفع مند کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نفلی روزوں کے لیے ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 13، 14، 15 تاریخ جو ہے اس کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن چھٹی کریں، یہ محبوب عمل ہے۔ مسلسل روزہ رکھنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، ناغہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام جو ہمارے بزرگ کرتے تھے اس مہینے، اس سیزن میں، وہ یہ کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اب گرمیوں میں رات چھوٹی ہے، 3-4 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، سوتے سوتے 12 بج جائیں تو 2-3 گھنٹے سوئیں۔ اب بندہ سوئے گا یا تہجد پڑھے گا؟ سردیوں کی رات لمبی، 8-8 گھنٹے، 9-9، 10-10 گھنٹے کی رات ہے۔ اگر بندہ 6 گھنٹے بھی سو جائے، 7 گھنٹے بھی سو جائے، پھر بھی 2 گھنٹے تہجد کی نماز کے لیے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے نکال سکتے، بشرطے کہ نیت ٹھیک ہو، دل میں خلوص و اللہ کی محبت ہو۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پہلوں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے رب العالمین نے جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یہ پرہیزگار لوگ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔
آخذین ما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم. یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے اوپر راضی تھے، رب العالمین ان کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا. یہ کون لوگ ہیں جن کو رب کی جنت ملے گی، جہنم کی آگ سے آزادی اور نجات ملے گی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ رات کو سوتے کم تھے، روتے زیادہ تھے. بالاسحار ہم یستغفرون. تہجد کے وقت، سحری کے وقت، رات کے آخری پہلو میں، آخری حصے میں ان کا سر سجدے میں ہوتا تھا. سر سجدے میں رکھ کر جب باقی لوگ گرم نرم بستروں میں سوتے تھے، یہ سر سجدے میں رکھ کر رب کے سامنے روتے تھے. رب العالمین ان پہ راضی ہو جائے گا. رات کو سوتے کم تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. واصلوا الارحام، رشتہ داری کا خیال کرو. صلوا باللیل والناس نیام، رات کو لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھا کرو. تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں چلے جانا. تو رات کو جب لوگ سو رہے ہوں، جو بندہ نرم گرم بستر چھوڑ کر رب کے سامنے رو رہا ہو، وہ رب کو پیارا بھی بہت لگتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پچھلی رات جب رات کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے، آخری تیسرا حصہ، رب کائنات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اعلان ہوتا ہے من یدعونی فاستجب لہ، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں. من یسألنی فآتیہ، ہے کوئی سوالی وہ سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں. دینے والا تو آتا گئے لیکن لینے والے سونے میں مصروف ہوتے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جنت کے ایسے محلات ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جا سکتا ہے اور باہر کا حصہ اندر کھڑے ہو کے دیکھا جا سکتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے عالی شان، ایسے قیمتی، ایسے عمدہ، ایسے بہترین کوٹھیاں، بنگلے اور محلات، مکانات کن کو ملیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی کلام کو نرم کر لیا اور لوگوں کے رشتہ داری کا خیال کیا. جب لوگ سو رہے ہوتے تھے اور یہ عبادت کیا کرتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا، رب العالمین اس بندے کو یہ مکانات اور محل عطا فرمائیں گے. تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں فرض نماز کے بعد کون سی نماز محبوب ترین ہے؟ آپ نے فرمایا رات کو قیام کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا. 5 نمازوں میں لطف، مزہ، راحت، سکون، اطمینان اپنی جگہ، لیکن اس نماز میں اللہ نے جو راحت رکھی ہے، جو سکون رکھا ہے، سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے، کیا ہی بات ہے. صرف وہی اس کو بتا سکتا ہے جس نے اس راحت اور سکون کو محسوس کیا ہو. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس راحت اور سکون کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اللہ ہم سب کو یہ لذت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں نماز تہجد کا اہتمام کیا کرو. فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ تہجد گزار تھے. بڑے دکھ کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے ہمارے بزرگوں میں، نوجوانوں میں تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت تھی. ہر گھر میں ایک نہ ایک بزرگ ہوتا تھا جو رات کے پچھلے پیر اٹھ کر رب کو یاد کرتا تھا، رب راضی ہوتا تھا، برکتیں نازل فرماتا تھا. آج میرے بھائیوں ایسے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، گھر تو گھر، پورے خاندان میں ایک تہجد گزار بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. پورے محلے میں، علاقے میں تہجد پڑھنے والا
کوئی اللہ قلیل ہی ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کے نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ تہجد گزار تھے۔ اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے فائدے، تہجد کے منافع، تہجد کی کمائی کے بارے میں بتایا۔ جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے مکفرۃ للذنوب، رب العالمین اس تہجد کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قربۃ الی ربکم، تہجد کی وجہ سے رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ منحات للآثام، رحمت العالمین فرماتے ہیں تہجد بندے کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ وہ بتایا، ہر بندے کی ضرورت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز میں ایسی خوبی رکھی ہے، ایسی صفت رکھی ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، تمام جسمانی بیماریوں کا علاج رب العالمین نے تہجد کی نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ بندے کو کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، تہجد پڑھنا بندے کا کام ہے، شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو گرمیوں میں تہجد کی نماز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہے، سردیوں میں تہجد کی نماز کے لیے ٹائم نکالنا بہت آسان ہے۔ اس لیے سردیاں اللہ کی عظیم نعمت ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف تہجد کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت سردیوں میں نکال کر کمائی کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان سردیوں کے سیزن میں اپنے بزرگوں اسلاف کی طرح کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تہجد کی نماز کا اہتمام۔ تیسرا کام قرآن کریم کی تلاوت۔ گرمیوں میں دن میں گرمی ہوتی ہے، بعض اوقات لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بندہ تھکا ہارا کام کاج سے آتا ہے، رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، دن کو بچے سونے نہیں دیتے، اب وہ تہجد کی نماز کے لیے ٹائم نکالے تو بہت مشکل ہے۔ لیکن سردیوں میں بہت آسان ہے، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں اور رات کو دوست بھی نہیں آتے، بڑی لمبی رات ہوتی ہے۔ فائدہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے میرے بھائیو۔ اگر آج فائدہ نہ اٹھایا، کل جب لوگ اس سیزن میں کمائی کرنے والے اجر و ثواب لے رہے ہوں گے تو ہمیں بہت دکھ ہوگا، بہت افسوس ہوگا۔ اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس سیزن کی قدر کیجئے، نفلی روزوں کا اہتمام کیجئے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ ایسی کمائی ہوگی، جنت میں آپ بیٹھ کر کھائیں گے، جنت میں بیٹھ کر کھائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام جو ہمارے بزرگ کرتے تھے اور ہم سب کو کرنا چاہیے، بڑا منافع ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے رب العالمین اس کو 30 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے اللہ کریم اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اتنی نیکیاں ملتی ہیں، یہ کام کرو اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ وضاحت سنیے، دل خوش ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ یہ کام کرو اتنی نیکیاں۔ نیکیوں کا کیا مطلب ہے؟ نیکیوں کا مطلب یہ ہے کہ اتنے نیک کام کرنے کے برابر ثواب۔ ایک بندہ 10 نیک کام کرتا ہے، ایک کام کیا اچھا کام، مسکین کو کھانا کھلا دیا، غریب کی مدد کر دی، بیمار کو دوائی لے کے دے دی، کسی نابینا کو رستہ بتا دیا، یعنی ایک بندے نے 10 نیک کام کیے ہیں۔ اور ایک بندے نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیک کاموں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے میرا رب اس کو 30 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، قرآن کا جو حافظ ہے، قاری ہے، ماہر ہے، فر تیز تیز پڑھنے والا ہے، اور قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن وہو علیہ شاق، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا،
رک رک کے پڑھتا ہے، بڑی مشکل میں پڑھتا ہے، پریشانی میں پڑھتا ہے، ٹینشن میں پڑھتا ہے اور بڑا پریشان ہو جاتا ہے، لفظوں کو جوڑ جوڑ کے ملا ملا کے پڑھتا ہے، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا، یہ ہم کوئی قاری سے نہیں پڑھے ہوئے، پڑھتے ہیں پتہ نہیں غلطیاں ہوں گی، پہلے صحیح کرنا چاہیے پھر پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَهُوَ شَاقٌ، پڑھتے ہوئے بڑی مشکل پیش آتی ہے، آپ کو جیسے کیسے آتے آپ پڑھیں، جیسے کیسے آتا ہے پڑھیں، ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، پڑھنا آپ کا کام ہے، قاری کو 1 درجہ ثواب اور یہ مشکل میں پڑھنے والے کو 2 درجے ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ محنت بھی تو زیادہ ہے نا، جس کام میں محنت زیادہ ہو اس میں اجرت زیادہ ہوتی ہے، مزدوری زیادہ ہوتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نازلت علیہم السکینہ، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس نورانی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، ذکرہم اللہ فی من عندہ، وہ فرشتے جا کر رب العالمین کے سامنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تم میں سے کوئی بندہ جائے اور فلاں جو وادی ہے جو مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے وہاں جائے، بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی مشقت، بغیر کسی رکاوٹ مزاحمت کے اس کو ایک قیمتی اونٹ مل جائے یا اونٹ نہیں مل جائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، بھی مفت کا مال ہو، حلال ہو، جائز ہو، کون چھوڑتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں جا کر قرآن کی 1 آیت سیکھے، یہ اس قیمتی اونٹ اور اونٹنی سے بہتر ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کریم کی سورۃ الاخلاص کو 1 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا آج میں عشاء کے بعد آؤں گا اور تمہیں قرآن کریم کا 3را حصہ سناؤں گا۔ صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ واپس چلے گئے، صحابہ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، کیونکہ دین سند کا نام ہے، دین دلیل کا نام ہے، قرآن اور صحیح احادیث یہ ہمارا دین ہے۔ جس بات کی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، کوئی حوالہ نہ ہو اور سند صحیح ثابت نہ ہو وہ دین ہو سکتی۔ آج نوجوان سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ایک پیج ہے عبقری کے نام سے، جانتے ہیں آپ؟ کون کون جانتے ہیں؟ عبقری کے نام سے ایک پیج چلتا ہے سوشل میڈیا پر، اور ایک رسالہ بھی ہے عبقری، اس میں بڑے وظیفے بتائے جاتے ہیں اور بڑے مجرب وظیفے، خواب، حکایتیں اور ایسے من گھڑت وظیفے بتائے جاتے ہیں جن کا نہ قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث سے ثبوت ہے۔ تو اس رسالے سے اجتناب کیجیے، وہ ایمان اور اسلام اور بندے کے تقوی کے لیے نقصان دہ ہے۔ قرآن و سنت سے جو وظیفے بتائے گئے ہیں مسنون ہیں، جو وظیفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو اپنائیں اور نیکیاں کمائیں، فائدے حاصل کریں۔ اب قریب میں اکثر جو وظیفے بیان کیے جاتے ہیں من گھڑت جھوٹے قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کھانسی ہو جائے تو اتنی بار فلاں لفظ پڑھیں، بلڈ پریشر کی یہ دعا ہے، شوگر کی یہ آیت ہے، ایسے عجیب و غریب اس میں باتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور عبقری سے اپنے آپ کو بچائیے۔
تو میں عرض کر رہا تھا صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے. صحیح مسلم صحیح بخاری میں ساری حدیثیں صحیح ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، اور ان کا نام بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آؤں گا تمہیں قرآن کریم کا تیسرا حصہ سناؤں گا. آپ آئے سورہ اخلاص پڑھ کے چلے گئے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں بھی قرآن پاک کا تیسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہمیں سنائیں گے. ساری رات گزر جائے گی کیونکہ قرآن کریم کا تیسرا حصہ جو سنیں گے. بڑی انتظار کی آدھی رات کے قریب وقت ہو گیا. کہنے لگے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں؟ وما کان ربک نسیا، صرف رب نہیں بھولتا باقی سب بھول جاتے ہیں. کوئی نبی ہو ولی ہو وہ بھی بھول سکتا ہے، اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے. صرف رب کی ذات ہے جو نہیں بھولتی. کہنے لگے پتہ کرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہی کرا دیں. ایک صحابی کے دروازے پہ دستک دی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ فرمایا تھا میں قرآن کریم کا تیسرا حصہ تمہیں آج رات سناؤں گا، کہیں بھول تو نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا میں بھولا نہیں، میں تو تمہیں سنا چکا ہوں. یا رسول اللہ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا آپ نے کب سنایا تھا. آپ نے فرمایا کیا میں آیا نہیں تھا؟ سورہ اخلاص آپ کو سنائی نہیں تھی؟ جی یا رسول اللہ وہ تو سنائی تھی. آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک یہ سورہ اخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے. یہ قرآن کریم کی ایک سورت، اس کا اتنا مقام ہے. اور جو قرآن کریم تہجد کی نماز میں پڑھے اور رات کو یا دن میں اس سردیوں کے سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے اذان سے ہر بندے کی آنکھ تقریباً کھل جاتی ہے اور کچھ نہیں پڑھ سکتا، نرم گرم بستر میں لیٹے لیٹے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص تو پڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ تو پڑھ سکتا ہے. تو میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے رات کو ٹائم نکالنا گرمیوں کی نسبت سردیوں میں بہت آسان ہے. ہمارے بزرگ ان سردیوں کے سیزن میں راتوں کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے آسمان سے نوری ملائک نوری فرشتے قرآن سننے کے لیے زمین پہ آیا کرتے تھے. ان قرآن الفجر کان مشہودا وما تكون في شان وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا اتنا پسندیدہ ہے. رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ سنا ہوا ہے. گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ساتھ بیٹا بھی لیٹا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ گھر میں گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے ایک ہی کمرے میں. گھوڑے نے بدکنا شروع کیا، حرکت کرنا شروع کی، اچھلنا شروع کیا. کہتے ہیں میں نے خطرہ محسوس کیا کہیں میرے بیٹے کو کچل نہ دے. میں نے سلام پھیرا، نگاہ اٹھائی، ایسے چھتری نما ایک سائبان ہے، چھتری ہے جس میں کمکمے لگے ہوئے ہیں، جس میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور ایسے آسمان کی طرف بلند ہوتی جا رہی ہے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے اور جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، یہ قصہ ہے، یہ واقعہ ہے. آپ نے فرمایا اسید تو نے قرآن کی تلاوت ختم کیوں کی؟ تو تلاوت جاری رکھتا. یہ اللہ کے فرشتے تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت سننے آئے ہوئے تھے، اگر تو پڑھتا رہتا صبح مدینہ کے لوگ بھی فرشتوں کی زیارت کر لیتے. آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، شیطانی آوازیں ہیں، میوزک کی آوازیں ہیں، گانے باجے اور پتہ نہیں کیا کیا شیطانی آوازیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ رحمت فرما. تو اللہ یہ نہیں فرماتا ہوگا کہ پہلے اپنے گھروں سے یہ شیطانی آواز کو باہر لے جا،
پھر میں رحمت فرماؤں گا۔ شیطان کی آواز دن رات صبح شام ہر وقت شیطان کی آواز گھر میں گونج رہی ہے، اور پھر ہم کہیں یا اللہ رحمت فرما۔ عجیب بات ہے۔ یہ تو اس طرح ہے کہ ایک برتن جس کے نیچے سوراخ ہیں، نچلا حصہ اس کا کٹا ہوا ہے، ٹوٹی کھول کے آپ جناب پانی بھرتے رہے اور دعا کرتے رہے یا اللہ اس کو جلدی فل فرما، اس کو جلدی بھر دے۔ میرے بھائیو، ان شیطانی چیزوں کو باہر نکالیے۔ سوشل میڈیا کا، یوٹیوب کا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، اور اسی طرح ریڈیو کا، ٹی وی کا جو غلط استعمال ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو، اس کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، بندے کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو رات کو جب ٹائم ملتا ہے وضو کر کے قرآن کریم پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، بہتر بات ہے، افضل عمل ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے آپ پاک ہیں، وضو نہیں کرتے، تو وضو کے بغیر بھی آپ زبانی قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، اور وضو کر کے رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو سبحان اللہ کیا ہی بات، ایسا سرور ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ دنیا کی کسی چیز میں اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی جو لذت رات کو اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت میں رب نے رکھی ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ ٹائم تو ختم ہو گیا۔ تین کام ہو گئے۔ پہلا کام نفلی روزہ، اور دوسرا تہجد کا اہتمام، اور تیسرا قرآن کریم کی تلاوت۔ مسجد میں آتے ہیں، ٹائم باقی ہے، قرآن پاک کھول کے ایک صفحہ پڑھ لیں، رات کو جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ لوگوں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن کریم قیامت والے دن جب کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، یہ قرآن کریم وفاداری کرتے ہوئے اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے حضور سفارش کرے گا۔ کہتے ہیں اصل دوست وہ جو مشکل میں کام آئے، یہ اصل دوست ہے، اصل دوستی قرآن والی ہے، اصل یاری قرآن والی ہے۔ قرآن سے دوستی لگائیے، یہ قیامت والے دن مشکل حالات میں، مشکل وقت میں آپ کے کام آئے گا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ قرآن کریم پڑھا کرو، قیامت والے دن قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے حق میں رب کے حضور سفارش کرے گا۔ فَيُشَفَّعَانِ۔ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول کر کے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اگر اللہ نے موقع دیا، قدر نہیں کی، پھر سن لیجئے، فرمایا القرآن حجت لک حجت علیک۔ قیامت کے دن ایک فیصلہ قرآن کی گواہی پر بھی ہوگا، یا تو قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا پھر تیرے خلاف گواہی دے گا۔ جس کے حق میں قرآن گواہی دے گا، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے شوق سے سنتا تھا، میرے اندر جو احکامات تھے ان پر عمل کرتا تھا، میری تفسیر پڑھتا تھا، اس نے زندگی میری تعلیمات احکامات کے مطابق بنائی تھی۔ جس کے حق میں قرآن کریم سفارش کرے گا وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ او حجت علیک، اور جس کے خلاف قرآن نے گواہی دی، یا اللہ میں اس کے گھر میں پڑا رہتا تھا، ٹی وی روزانہ دیکھتا تھا، ڈرامے روزانہ دیکھتا تھا، موبائل روزانہ چلاتا تھا، واٹس ایپ روزانہ چلاتا تھا، فیس بک روزانہ چلاتا تھا، یوٹیوب روزانہ چلاتا تھا، گانے روزانہ سنتا تھا، شیطانی پروگرام روزانہ سنتا تھا۔ مجھے سال بعد اگر اس کو ٹائم مل جاتا تو رمضان میں کھول کے پھر رکھ دیتا تھا۔ کیا بنے گا؟ جب قرآن نے شکایت کی، یا اللہ اس نے میری قدر نہیں کی، میرا حیا نہیں کیا، میرا خیال نہیں کیا، میں گیا تھا، میں ترستا رہتا تھا، یہ مجھے اٹھاتا نہیں تھا، یہ مجھے پڑھتا نہیں تھا، مجھے سیکھتا نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا۔ دنیا کے بڑے فسانے سیکھے، عقبا کا ترانہ بھول گئے، جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں،
جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جن کا چاند تھا وہ ستارے نہ رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ ہمارے نبی قرآن کی بڑی تلاوت کرتے، بڑی تلاوت کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وقت بہت کم ہے، اشارتاً بتاتا ہوں، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، 5.25 پارے کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں کی۔ ہمارے نبی کی قرآن سے محبت دیکھیے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ قل ہو اللہ والدین نے بچپن میں سکھائی، دوسری سورت سیکھنے کی اکثر لوگوں کے پاس نہ ٹائم ہے نہ ان کو ہمت ہوئی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں آج بات کو مکمل کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، اللہ نے زندگی دی، موقع دیا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ یہاں سے بات کو آگے چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کی، موسم سردیوں کا ہے، اس میں آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، تہجد کا اہتمام کیجئے، نفلی روزے کا اہتمام کیجئے، چوتھی چیز صدقہ کیجئے۔ کسی کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، چادر کی ضرورت ہے، جرسی کی ضرورت ہے، جرابوں کی ضرورت ہے، شہد کی ضرورت ہے اور دوائیوں کی ضرورت ہے، تو یہ سردیوں کا موسم ہے، آپ مستحقین کے ساتھ مختلف انداز میں تعاون کیجئے، صدقہ کیجئے۔ اس کی وجہ سے بھی جہنم کی آگ بجھ جائے گی، گناہ مٹ جائیں گے، اور نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور کثرت کے ساتھ آپ کوشش کریں اپنے فارغ وقت میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، زیادہ نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص بار بار پڑھیں، رات کو لیٹے ہوئے کمبل میں، رضائی میں آپ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ٹائم بڑا قیمتی ہے جو سردیوں کا سیزن گزر رہا ہے، اس میں کمالیں فائدہ اٹھا لیں، اور پھر جنت میں انشاءاللہ ہم سب بیٹھ کر کھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كشمير اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في كل مكان رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين